الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. حضرات معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ کتاب جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اس کا سمجھنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، اور قرآن مجید کو انسان جتنا سمجھے گا اس کا ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ایمان کے اندر تقویت پیدا ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا۔ تو قرآن مجید کے ہر پارے کی مختصر اور پر اثر اور جامع تشریح خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، لہذا آج پارے ایک کا مختصراً سا نچوڑ آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر مسلمانوں کے صفات، یعنی ہے کہ اصلی ایمان والا بندہ اور بندی کون ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بتایا ہے الذین یؤمنون، کہ مسلمان تو ایمان لائے ہیں۔ تو حقیقی مسلمان کون ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ نبی نے اور اللہ نے جس طرح سے ایمان لانے کو انسانوں سے کہا ہے، اس طرح کا ایمان حضرات صحابہ نے لا کر بتایا ہے اور دکھلایا ہے، عمل کر کے بھی دکھلایا ہے کہ اس طرح کا ایمان لانا ہے۔ تو ایک مسلمان کو کیسے ایمان لانا ہے اللہ نے اس آیت کے اندر بتایا، اور ایمان لانے کے بعد حقیقی مسلمان کون ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ایک حقیقی مسلمان کی تعریف کو بیان فرمایا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کی کیا تعریف ہے۔ تو حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایمان کہتے ہیں کہ سامنے والے نے کسی چیز کی خبر دی بغیر اس چیز کو دکھائے کے، اور سامنے والے نے چوں چرا کے، کچھ سوال کیے بغیر، کچھ سوچے بغیر اس بات کی تصدیق کر لی اور اس بات کو قبول کر لیا، تو یہ ایمان کی تعریف ہوئی ہے حضرات مفسرین کے یہاں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جہنم کو اور جنت کو، فرشتوں کو ہمیں بتایا نہیں، اور اللہ پر ایمان لانے کو کہا، اللہ کو دکھایا نہیں کہ اللہ ایسا ہے اور اللہ کا عرش ایسا ہے، اللہ کی کرسی ایسی ہے، اللہ کا نور ایسا ہے۔ نبی نے صرف بتایا ہے کہ تم ان چیزوں پر ایمان لاؤ، لیکن ان چیزوں کو ہمارے سامنے بتایا نہیں کہ یہ چیزیں ہیں اور ان چیزوں پر ایمان لاؤ، بلکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، جنت پر، جہنم پر، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو ایک مومن بندہ جو بغیر کچھ کہے بغیر ان باتوں پر تصدیق کر لیا اور ان چیزوں پر ایمان لا لیا، تو وہ حقیقی مسلمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بالغیب کا جو لفظ لایا ہے، دنیا کے اندر جو حقیقی مسلمان ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ لوگ جنت کو دیکھے نہیں، جہنم کو دیکھے نہیں، اور نہ ہی فرشتوں کو دیکھا، اور نہ ہی رب کو دیکھا، اور نہ ہی حضرت آدم سے لے کر ہم سب کے نبی سرکار دو عالم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان نبیوں کو کسی نے دیکھا نہیں،
لیکن وہ انبیاء برحق ہے، وہ انبیاء آئے ہیں، ان پر ایمان لانے کو اللہ نے حکم دیا ہے، تو مسلمان ان پر ایمان لا لیے، اور جنت کو، جہنم کو، ان چیزوں کو بھی دیکھا نہیں، لیکن ایک مسلمان بندہ اس کے اوپر ایمان لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ برحق ہے، جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، قیامت کا قائم ہونا، لوگوں کے حساب کا لینا، سفارش کا ہونا اللہ کے یہاں، اولیاء کا، انبیاء کا، ان سارے چیزوں پر ایک مسلمان بندہ ایمان لاتا ہے۔ اور تو یہ مسلمان کی، ایمان والے کی تعریف ہو گئی اللہ کے یہاں قرآن مجید کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایک مسلمان بندہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر بتائی ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ لے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، یہ نہیں، بلکہ حقیقی نماز وہ ہے جو سنت کے مطابق، مستحبات کے مطابق، حضرات انبیاء اور نبی پاک نے جس طرح سے نماز ادا کی ویسے نماز ادا کرنا، یہ یقیمون الصلاح کے حقیقی مصداق انسان بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاں پر دیکھا ہے کھڑے ہوئے وقت سجدے میں جیسے ناک رکھا ہے، سر رکھا ہے، ہاتھ رکھا ہے، رکوع جس طرح سے کیا ہے، اس طرح کی نماز سیکھنے کا اللہ یہاں پر ہمیں تلقین فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مسلمان بندے کو میں نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ ادا کرو، حج کا وقت آ جائے تو حج ادا کرو، تو انسان کچھ کہے بغیر ان چیزوں کو پورا کر لیتا ہے، تو یہ اصلی مسلمان ہے۔ اللہ حکم دے رہا کہ خرچ کرو میرے راستے میں، تو مسلمان کچھ سوال نہیں کرتا کہ کیوں خرچ کرے، مجھے نقصان ہوگا، یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب وہ اپنے مال کے اندر سے بقدر نصاب زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، عشر بھی نکالتا ہے، لوگوں کی خیال کے اندر اپنے مال کو خرچ بھی کرتا ہے۔ اور اللہ نے یقیمون الصلاح کہا تو آدمی نماز بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ مطلوب ہے کہ بغیر چیزوں کو دیکھے کہ تم ان چیزوں پر ایمان لاؤ، جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر اور مجھ پر، تو انسان جو اصلی مسلمان ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لاتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی تعریف اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور پارے ایک کا اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر، انسان کا ایمان جتنا مضبوط رہے گا اس کے اوپر اتنے ہی آزمائشیں آئیں گی، انسان جتنا اللہ کا محبوب رہے گا اتنا ہی اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے ایسی ایسی مصیبتوں کے اندر مبتلا فرمایا کہ آپ کے جو ہے گھرانے کے اندر تبلیغ دین کے لیے دعوت کرنے کا حکم فرمایا اللہ نے۔ آپ دین کی تبلیغ کے اندر کیسے کیسے مصیبتیں اٹھائے کہ نمرود نے آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن آپ جو ہے اپنے صبر کے اوپر جمے رہے، آزمائش کے اندر آپ کامیاب رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش سے نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد نہیں دی، اولاد کے اندر بھی آپ کو آزمائش ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ 90 سال کی عمر تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی، 90 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو اولاد دی، آج جب کہ آپ کے داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے تھے جب اللہ نے آپ کو اولاد دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد دینے کے بعد پھر سے ایک اور آزمائش کے اندر مبتلا کر دی، جو کہ بڑی کٹھن آزمائش تھی کہ اللہ نے جو ہے آپ کو اولاد دی، دینے کے بعد فرمایا کہ میں نے تجھے اولاد دی، میرے طرف سے حکم یہ ہے کہ کل کو تو اس بیٹے کو ذبح کر دے میرے خاطر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی لمبی عمر کے بعد اللہ آپ اولاد دیے، پھر آپ اس کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے، یہ سوال اللہ سے آپ نے نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ سوچا کہ دی اللہ ہی کی طرف سے اولاد ہے اور حکم بھی اسی کا ہے کہ اس کو پھر سے میری طرف بھیج دو، بس اللہ کا حکم ہے، اس کو کر گزرنا ہے۔ تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر آپ کامیاب ہو گئے۔ پھر
حضرت ابراہیم اللہ کے محبوب نبی تھے. جب آپ ساری آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو گئے تو اللہ نے آپ کو لیے فرمایا کہ ابراہیم ابراہیم نہیں صرف بلکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یعنی کہ ابراہیم میرا دوست ہے. عربی کے اندر عام آدمی ہر کسی کو دوست بنا لیتا ہے، جس کا عربی کے اندر رفیق کہتے ہیں. رفیق کے معنی دوست کے آتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدمی دل کا خاص ہوتا ہے، یار جگر ہوتا ہے. ایک آدمی دل کے اندر بسا رہتا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرا دلی دوست ہے، یہ میرا خاص دوست ہے. تو خلیل اس کو کہتے ہیں جو دل کے اندر رہتا ہے، دل کے اندر بستا ہے، جس کے لیے جان کا نچھاور کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ نے آپ کو خلیل کے لفظ سے یاد کیا ہے. تو اللہ نے آپ کو سارے آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ نے آپ کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، پریشانیاں ایک مسلمان پر آئیں گی، لیکن اس کے اوپر جمے رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کامیابی کے راستے اور درجات بلند ہونے کے راستے نکلیں گے. تو اس پارے ایک کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان کی کیا شان ہوتی ہے اور ایک سچا پکا مسلمان کون ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ ایک مسلمان کے اوپر کیسے آزمائشیں آئیں گی اور ان آزمائشوں کے اوپر ٹکے رہنے سے اس کے درجات کیسے بلند ہوں گے اور اس کو کامیابی کیسے ملے گی. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو اتنی آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ نے آپ کی نسل سے اتنے انبیاء کو پیدا فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے جو ہے ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی نسل سے پیدا فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 4000 انبیاء کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے انعام فرمایا. تو پارے ایک کا خلاصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک مسلمان بندے کو جو ہے اللہ کے یہاں جو چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم نہ دیکھے ہیں اور اللہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، کرنے والی ذات، نفع کا دینے والی ذات، نقصان کا دینے والی ذات، بیماری کا دینے والی ذات، شفا کا دینے والی ذات، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے سنا ہے اور سن کر اللہ پر ایمان لایا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ان چیزوں کو کہ اللہ کیسے شفا دیتا ہے، اللہ کیسے بیماری دیتا ہے، یہ ہم نے دیکھا نہیں. لیکن یقین ہم کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو ہمیں پارے ایک سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پر ایسے ایمان لائے جیسا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، اور ہم ویسے اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، اور اپنا دل جو چاہتا ہے، ہمارا من جو چاہتا ہے ویسے ہم اگر کام کریں، ویسے ہم اپنے اعمال کے اندر مبتلا رہیں. تو یہود و نصارہ کے ساتھ اللہ نے کیسے ان کے ساتھ جو ہے ذلت کا معاملہ کرے وہ سب ہمارے سامنے حاضر ہے. اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ وہ لوگ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل میرے بتائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنا دل چاہی من چاہی دین کے مطابق عمل کرتے ہیں. بلکہ حقیقی مسلمان تو وہ ہے جو حضرات صحابہ جیسا ایمان لا کر بتاتے ہیں. یہ پارے ایک ہم سے یہ بتاتا ہے کہ ایک ایمان والا مسلمان اپنی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کیسے ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پارے ایک کے اندر یہ بتائے کہ جو ہے ایک مسلمان پر آزمائشیں آئیں گی اور آزمائشوں کے اوپر کیسے ٹکے رہنا ہے. ٹکے رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے کیسے مقام دیں گے، کیسا مرتبہ دیں گے، اور اس کو کیسے کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ جو بندہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے ٹکے رہتا ہے، آزمائشیں، پریشانیاں، ناگزیر حالت آنے کے باوجود بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نسل سے اولیاء کو پیدا فرمائیں گے، علماء کو پیدا فرمائیں گے. جیسا کہ حضرت ابراہیم کے آزمائشوں پر مضبوطی کے ساتھ، صبر کے ساتھ ٹکے رہنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کے نسل سے حضرات انبیاء کو پیدا فرمایا.
اور سب سے بہترین نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے آپ ہی کے نسل سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ایمان پر پریشانیاں حالات آنے کے بعد بھی صبر کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے، حفاظت میں لگے رہنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ پارے 1 کا مختصراً سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ہر دن ہر پارے کا مختصراً سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق بإخلاص عنایت فرمائے، اور سننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔